अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सारे व्यूअर्स कमेंट में पूछ रहे थे किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग कैसे होती है। मैं इस पर वैसे ही वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था, लेकिन वीकेंड पे मेरे कुछ करीबी लोगों ने पेशेंट्स की रिपोर्ट शेयर की जो कि अचानक स्टेज 5 किडनी डिजीज़ के पेशेंट निकले। उसकी वजह से मुझे गुस्सा भी बहुत सख्त आया हमारे सिस्टम पे, हमारे पेशेंट के सिस्टम के ऊपर, ट्रस्ट के लेवल पर। लेकिन मैंने चाहा कि इस गुस्से को प्रोडक्टिवली यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन को आवाम तक पहुंचाया जाए जिससे हम इस स्टेज 5 पर पहुंचने से बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट काउंसल क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपने लाहौर वाले स्टूडियो में। पिछली वीडियो में आपने मुझे देखा, मैं बहुत गुस्से में था और मैं भी शायद कुछ गलत अल्फाज भी यूज़ कर गया हूँ। ये वीडियो भी मैंने उसी दिन ही रिकॉर्ड की थी और उसी गुस्से का हिस्सा थी जो कि मुझे उन रिपोर्ट्स को देख कर आया जहाँ पे पेशेंट डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीज़ थे, लेकिन उन्होंने पिछले कई सालों किसी किस्म का कोई ब्लड वर्क नहीं किया हुआ था। डॉक्टर के साथ फॉलो अप होने के बावजूद ब्लड वर्क नहीं किया गया था। तो इस सिचुएशन का हमारे पास हल क्या है? हमारे पास इस सारी सिचुएशन का वाहिद हल है किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग। किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग जो है उसके बारे में गाइडलाइंस बड़ा डिफ़र करती हैं। अमेरिका में किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग की गाइडलाइंस डिफरेंट है। अमेरिकन गाइडलाइंस कहती हैं कि सिर्फ उन पेशेंट्स ने किडनी डिजीज़ की स्क्रीनिंग करनी है जो कि ज़्यादा रिस्क पे हैं। उनमें है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ और डायबिटीज़ के मरीज़। इसके अलावा वो मरीज़ जिनकी फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिजीज़ की, या वो कुछ ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पर किडनी डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, और वो इसलिए कि अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम में सिस्टम को भी ट्रस्ट है और डॉक्टरों को भी पता है कि हर पेशेंट की किसी न किसी लेवल पे किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग हो जानी है। अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम में ना सिर्फ पेशेंट अक्सर ब्लड वर्क कराता रहता है, बल्कि जो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है जिसमें बेसिक वाइटल्स चेक होते हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ है, उसकी स्क्रीनिंग भी अक्सर मौक़ों पर होती रहती है। हाई स्कूल में जाते हुए, कॉलेज के एडमिशन में जाते हुए, कोई इंश्योरेंस चेंज करते हुए, शायद किसी स्पोर्ट्स टीम में जाते हुए। तो इस बात से भी जो अमेरिकन सिस्टम है, उसकी जो अमेरिकन मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट है, वो जानते हैं कि हम अगर बहुत स्ट्रिक्ट ना भी हों तो कहीं ना कहीं इस पेशेंट ने किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग में आ ही जाना है और उसके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या किडनी डिजीज़ का पता चल ही जाना है। लेकिन पाकिस्तान है, हमारा ना कोई इंश्योरेंस सिस्टम है, ना हमारा कोई स्ट्रक्चर्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, ना ही हम अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते हैं, ना ही हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स में या ऑफिसेज में किसी किस्म की स्क्रीनिंग की जाती है। इसलिए आप अपने ऊपर हैं और अल्लाह के ऊपर हैं, और स्क्रीनिंग भी आपका अपना ही फ़र्ज़ है, आप पर ही वाजिब है। ना इसका कोई और बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ना ही कोई और इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल है, और ना ही किसी ने आपको हेल्प करने आना है जब आपने फुल फ्लैज किडनी फेलियर में चले जाना है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि पाकिस्तान में हर इंसान को जो कि 18 साल से ऊपर है, साल में एक दफ़ा अपनी मुकम्मल स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, जिसमें वाइटल्स का चेकअप हो, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का, और बेसिक प्रोफाइल हो। उसमें वैसे तो CBC, रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और यूरिन एनालिसिस आते हैं। लेकिन अगर आप ये पूरी प्रोफाइल ना भी कराएं या अफोर्ड कर सकते हो, पर आपने किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग ज़रूर करनी है। अब किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग में क्या है? किडनी डिजीज़ स्क्रीनिंग में है आपकी सीरम क्रिएटिनिन और प्लेन यूरिन एनालिसिस। सीरम क्रिएटिनिन है तकरीबन 600-700 रुपये की, और जो सिंपल यूरिन एनालिसिस है वो भी तकरीबन 500 या 600 रुपये का है। तो ये आपकी साल में एक दफ़ा 1000 रुपये की स्क्रीनिंग है जो कि पूरा साल आपको रीअश्योर करती है कि आपके गुर्दे ठीक हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि आप गुर्दों के मर्ज़ के बारे में ही इतना इंसिस्ट क्यों करते हैं, गुर्दों की ही स्क्रीनिंग क्यों होनी चाहिए, लिवर की क्यों नहीं होनी चाहिए, हार्ट की क्यों नहीं होनी चाहिए? उसमें मैं ये कहूँगा कि स्क्रीनिंग तो हर चीज़ की आपको होनी चाहिए। आपका एक जनरल हेल्थ चेकअप होना चाहिए सर से लेकर पाँव तक। लेकिन गुर्दे के मर्ज़ में प्रॉब्लम ये है कि गुर्दे के सिलसिले में पाकिस्तान में आपके पास सिर्फ एक चांस है। जब आपके गुर्दे फेल हो गए
یو آر آلموسٹ ایز گڈ ایز ڈیڈ. اس کے بعد آپ کو فوراً ڈائلسس پر ڈالا جائے گا. پاکستان میں ڈائلسس کی سچویشن ہاریبل سے بھی زیادہ بدتر ہے, اور اس کے بعد نہ آپ کو ٹرانسپلانٹ اویلیبل ہے, نہ آپ کے پاس کوئی اور الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. ہاں, کچھ لوگ ڈائلسس پر اچھا زندہ رہتے ہیں پاکستان میں, اور کچھ لوگ ٹرانسپلانٹ بھی کرواتے ہیں, پر اب یقین مانیں کہ یہ نمبر سینکڑوں میں یا میکسیمم ہزاروں میں ہے. لیکن ہمارے پاس تقریباً 3 کروڑ گردے کا مریض ہے, اور ہر ایک کے پاس اچھا ٹرانسپلانٹ کرانا اور اچھا ڈائلسس کرنا اویلیبل نہیں ہے. اس لیے گردے کے مرض کے بارے میں جو آپ کا بیسٹ شاٹ ہے وہ ہے کڈنی ڈیزیز اسکریننگ, ارلی ڈیٹیکشن اور اس کی اچھی مینجمنٹ. اب میں آپ کے ساتھ ان 2-3 پیشنٹس کی رپورٹ شیئر کرتا ہوں جو کہ مجھے واٹس ایپ کی گئیں, اور جن کی کریاٹینین 5 یا 6 تھی, اور اس سے پہلے ان کا کوئی کڈنی ورک اویلیبل نہیں تھا. ان میں سے میرے خیال سے 3 پیشنٹ پہلے ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں, اور 2 جو ینگ پیشنٹ ہیں ان کا پہلے شاید کچھ پتہ نہیں تھا. اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اتنی ہاریبل سچویشن ہے کیوں. ہم کیسے ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہونے کے باوجود کوئی اسکریننگ کیے بغیر, کوئی الرٹ لیے بغیر اینڈ سٹیج رینل فیلئر پر پہنچ جاتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں. ریسنٹلی میں ایک جگہ پر کسی بندے کو ملنے گیا کڈنی ڈیزیز اویئرنیس کے پیغام کو سپریڈ کرنے کے لیے. وہ ایک اسکول کے آنر تھے, اور ان کے ساتھ جب میں نے کڈنی ڈیزیز اسکریننگ کے ٹاپک پر ڈسکشن کی تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کڈنی ڈیزیز اسکریننگ ہونی کن کی چاہیے. تو آپ سمجھیں کہ یہ جو ساری ویڈیو میں نے ریکارڈ کی ہے اور جو میں بار بار پچھلی ویڈیوز میں بھی بتاتا رہتا ہوں, یہ میں نے ان کے سامنے ریپیٹ کر دی, اور ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے بہادری کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز کے مریض ہیں, اور یہ دونوں چیزیں تقریباً 1 سال پہلے ہی ڈائگنوز ہوئی ہیں جب وہ بڑی بری حالت میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے, اور وہاں پہ یہ ڈائگنوسس بنا. اب میں نے ان کو آگے سے پوچھا کہ میں بتاتا ہوں کہ آپ کی کڈنی ڈیزیز اسکریننگ کتنی دفعہ ہوئی ہے. کہتے ہیں جی بتائیں. تو میں نے کہا ابھی تک ہوئی نہیں ہوگی. کہتے ہیں آپ نے بالکل صحیح کہا. مجھے میرے میڈیکل اسپیشلسٹ جو کہ لاہور کے بڑے جانے مانے ڈاکٹر ہیں, انہوں نے آج تک کبھی ریکمینڈ نہیں کیا کہ آپ اپنا کریاٹینین اور یورین انالیسس کروائیں. تو اینی ویز مجھے کسی قسم کی کسی ڈاکٹر کی کوئی برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ پروٹوکول ہے کہ جب آپ ایک دفعہ ڈائبٹیز کے ساتھ ڈائگنوز ہو جائیں تو سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ آپ کا سیرم کریاٹینین اور یورین فار پروٹین چیک ہونا لازمی ہے. دنیا کے ہر ملک میں یہ گائیڈ لائن سیم پرنسپل پر کام کرتی ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کڈنی ڈیزیز اسکریننگ کے معاملے میں آپ کس حد تک اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ ریلائی کر سکتے ہیں. پر آپ کو ریلائی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ خود پرو ایکٹیو ہوں, باہر نکل کے اپنی کڈنی ڈیزیز اسکریننگ خود کریں, سال میں 1 دفعہ کریں, سیرم کریاٹینین اور پلین یورین انالیسس. اگر یہ دونوں چیزیں نارمل ہیں تو آپ کو مکمل ری ایشورنس ہے کہ آپ کے گردوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز اب نارمل ہے, آپ کی کریاٹینین زیادہ ہے یا آپ کے یورین میں پروٹین آ رہا ہے, تو اس سلسلے میں فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر آپ کے شہر یا علاقے میں کوئی نیفرولوجسٹ اویلیبل ہے تو اس کے ساتھ رابطہ کریں اور فردر ورک اپ اور ڈائگنوسس اور مینجمنٹ کی طرف جائیں. جب یہ اسکریننگ والے نارمل ٹیسٹ بیس لائن کی شکل میں آپ کی پاکٹ میں ہوتے ہیں, آپ کو ہر وقت پتہ ہوں گے, اور اسی سال کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹوں کے دوران آپ کا کڈنی فیلئر آ جاتا ہے, تو آپ بڑی گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں, بلکہ وہ ڈاکٹر بھی بڑی گارنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ آپ کو ایکیوٹ کڈنی انجری ہے. کیونکہ کرونک کڈنی ڈیزیز جو اسپیشلی ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز والی ڈیزیز ہیں, وہ کتنی بھی بری ہوں, 1 سال کے اندر آپ کو اتنا ڈیمیج نہیں کر سکتی کہ آپ اینڈ سٹیج رینل فیلئر پر پہنچ جائیں. تو یہ نارمل اسکریننگ ٹیسٹ آپ کے پاس ہونا اس بات کی آلموسٹ گارنٹی ہے کہ آپ کا کڈنی فنکشن نارمل ہے. اس ویڈیو کا بھی 1 لائنر میسج یہی ہے کہ کڈنی ڈیزیز اسکریننگ کے معاملے میں بھی آپ کو کسی ڈاکٹر, کسی میڈیکل اسپیشلسٹ, کسی ہیلتھ کیئر سسٹم ریپرزنٹیٹیو کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پرو ایکٹیو ہو کے خود ہی سال میں 1 دفعہ اپنی کڈنی ڈیزیز اسکرین کیا کریں, اور اگر نارمل ہو تو آپ ری ایشور ہو جائیں گے, اور اگر اب نارمل ہو تو نیفرولوجسٹ سے رابطہ کر کے اس کی بہتری کے لیے کوشش کریں. میں پاکستان میں کڈنی ڈیزیز اسکریننگ کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ کر رہا ہوں, اور لوکل لیول پہ ایک بڑی ہی جو سکسیس نیوز ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ہفتے دوں گا. اس میں
میری ایفرٹس کے ساتھ اور میری ٹیم کی ایفرٹس کی وجہ سے میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہا ہوں کہ ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور میں ہر جمعرات کی شام کو ہم کڈنی ڈیزیز اسکریننگ صرف 400 روپے میں کریں گے. یعنی کہ آپ کے سیرم کریاٹنن اور پلین کمپلیٹ یورین انالیسز ہم صرف 400 روپے میں کریں گے. یہ کڈنی ڈیزیز کی اسکریننگ کو پاکستان میں پھیلانے کے لیے میرا پہلا اور بڑا چھوٹا ہی اسٹیپ ہے. اس کے بعد فیوچر میں میری پوری کوشش ہے کہ اگلے 5 سال کے اندر میں پاکستان میں ہر جگہ اس طرح کولیبوریٹ کروں کہ کڈنی ڈیزیز کی اسکریننگ فریلی اویلیبل ہو اور کسی مریض کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ جی کڈنی ڈیزیز اسکریننگ تو بڑی مہنگی ہے، میں اس لیے کرا نہیں سکا. ہم انشاءاللہ سارے پاکستان کی لیبارٹریز کے ساتھ مل کے کچھ ایسا نیٹ ورکنگ کریں گے کہ ہر بندے کو، امیر ہو غریب ہو، کسی بھی لیب میں فری کڈنی ڈیزیز اسکریننگ اویلیبل ہو. اس معاملے میں اگر آپ کچھ ہیلپ کر سکیں، اپنا کامنٹ دے سکیں، اپنی اوپینین شیئر کریں، اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور کسی قسم کی بھی سپورٹ آپ کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کیجیے گا. اپنا اور اپنے گردوں کا خیال رکھیں، اپنے قریبی لوگوں کے گردوں کا خیال رکھیں، اور وہ لوگ جن کو اچانک اپنی سٹیج 5 کڈنی ڈیزیز کا پتہ چلا ہے وہ ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں. آپ کے ایکسپیرینس شیئر کرنے سے وہ لوگ جو کڈنی ڈیزیز اسکریننگ میں کوتاہی کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ انسپریشن ملے گی. ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.